کمزور لوگوں کی اس دنیا میں کوئی عزت نہیں، بلکہ ان کو جینے کا کوئی حق ہی نہیں۔ جب تک آپ اپنے حق کے لیے لڑیں گے نہیں، آپ کو اپنا حق کبھی نہیں ملے گا۔ بے شک عزت دینے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جس طرح رزق دینے والی میرے رب کی ذات ہے۔ لیکن رزق کے لیے آپ اگر کوشش نہیں کریں گے تو آپ کو رزق نہیں ملے گا۔ اسی طرح آپ نے اگر عزت پانے کے لیے کوشش نہیں کریں گے تو آپ کی کوئی عزت نہیں کرے گا، بلکہ آپ کو کہیں سے عزت نہیں ملے گی۔ آج کے زمانے میں آپ اپنے حق کے لیے خود لڑیں گے، کیونکہ اس زمانے میں اگر آپ اپنے حق کے لیے نہیں لڑیں گے تو حق کبھی بھی مانگنے سے نہیں ملتا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ حق کبھی مانگنے سے نہیں ملتا، حق کو چھیننا پڑتا ہے، اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے۔ جتنا آپ چپ رہیں گے، جتنا آپ رونا دھونا کریں گے تو لوگ آپ کو کمزور ہی سمجھیں گے۔ دوستی تو دور کی بات ہے، لیکن آپ کے اپنے خون کے رشتے، جس کو ہم کاغذی رشتے بولتے ہیں، وہ بھی کسی کام کے نہیں آتے۔ جب بھی مشکل وقت آتا ہے، ہر مشکل کا سامنا ہمیں خود ہی کرنا پڑتا ہے۔ جب خوشی کا وقت آتا ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں، سب کھڑے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ خوشیاں مناتے ہیں۔ جب دکھ کی گھڑی آتی ہے تو یقین مانے کوئی کسی کا ساتھ نہیں دیتا، کوئی کسی کا سہارا نہیں بنتا۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو اسی ٹاپک کے حوالے سے بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملیں گی۔ انشاءاللہ آپ نے ویڈیو فل واچ کرنی ہے۔ بہت ہی سمپل اور سادہ سے الفاظ میں آپ لوگوں کو ساتھ میں کچھ باتیں شیئر کروں گی، جن کو غور سے سمجھنے کی کوشش کریں آپ جائیں گی، اور انشاءاللہ ایک دن آپ بہت اسٹرانگ بنیں گی اور میری ان کہی ہوئی باتوں پہ عمل کریں گی۔ اچھا، جیسے کہ دیکھا جائے کہ ہم عورتوں کے دو ہی رخ ہوتے ہیں، ایک میکے والے اور دوسرے سسرال والے۔ باقی دنیا کا تو کوئی ہمیں اتنا نہیں ہوتا کہ بھائی دیکھیں اگر کوئی ہم سے ناراض ہو جاتا ہے تو ہونے دے، ہم سے بات نہیں کرتا، زیادہ سے زیادہ رشتہ ختم کر دے گا تو اس کی ہم اتنی پرواہ نہیں کرتے، دنیا چلتی رہتی ہے۔ لیکن جب ہمارے اس دونوں رخ میں، ایک میکے والا اور ایک سسرال والوں میں، جب بھی کوئی ہمیں ڈی ویلیو کرتا ہے، ہمیں رسپیکٹ نہیں دیتا، تو ظاہر سی بات ہے ہمیں ضرور دکھ پہنچتا ہے، کیونکہ ہمیں ان سے بہت ساری امیدیں وابستہ ہوتی ہیں۔ ایک تو مائکے والے جس میں ہم اتنے سال بتاتے ہیں، اور اس کے بعد جب ہم شادی کر کے آ جاتے ہیں تو شادی کے بعد بھی اکثر جو بیٹیاں ہوتی ہیں ان کو میکے میں عزت نہیں ملتی، اور جب ہم اپنے سسرال آتے ہیں تو یہی جو ہے نا ایکسپیکٹ رکھتے ہیں کہ ہمیں عزت ملیں گی، ہمیں پیار محبت ملے گا، اور جب یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہمارے ساتھ نہیں ہوتی، ہمیں نہیں ملتی، تو ہم کیا ہوتے ہیں، ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں، ہمیں بہت افسوس ہوتا ہے، ہمارے دل کے کسی نہ کسی کونے کو جو ہے نا چوٹ لگتی ہیں، اور یہ ساری باتیں ہم اپنے ذہن میں بٹھا دیتے ہیں، بس یہی سوچتے ہیں کہ زندگی ختم ہو گئی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، زندگی بہت زیادہ خوبصورت ہے، آگے بہت ساری زندگی پڑی ہوئی ہمارے لیے۔ تو اپنی زندگی کو کھل کے جئیں، کسی کی عزت دینے یا لینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اپنی عزت آپ خود بنائیں۔ آپ کی اپنی نظر میں اتنی عزت ہے تو آپ کو دوسروں کی عزت کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے آپ کو اتنی خوبصورت زندگی دی ہے تو آپ اس زندگی میں کچھ کریں۔ جیسے ہماری شادی ہو جاتی ہے تو ہم یہ ساری باتیں ذہن میں رکھ کے پاگل ہو جاتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ بھائی ہماری زندگی ہے، ہمیں اچھا کھانا بنانا ہے، اپنے ایک عدد میاں جو شوہر ہے ان کو سنبھالنا ہے، ان کی اچھی پسند ناپسند چیزوں کو جو ہے نا وہ دیکھنا ہے۔ نہیں نہیں نہیں، یہ باتیں ہم بالکل نہیں سوچتے، بس یہی سوچتے ہیں کہ اس نے ہم نے یہ کہہ دیا، انہوں نے ہمیں یہ بول دیا، ہماری کوئی عزت نہیں، ہم رونا دھونا شروع کر دیں، اور جیسے ہم رونا دھونا شروع کرتے ہیں مطلب کہ ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں نا، تو دنیا ہمیں کمزور سمجھتی ہے اور وہ ہم پہ حاوی ہو جاتی ہیں۔ تو اسی طرح آپ نے خود کو کمزور نہیں کرنا، اپنی ویلیو خود بنانی ہے، خود کو اسٹرانگ بنانا ہے۔ کیسے؟ وہ آگے چل کے آپ کو اس ویڈیو میں ضرور پتہ چلے گا۔ ساری باتیں میں آپ لوگوں کے ساتھ اسی ویڈیو میں شیئر کرنے لگی ہوں۔ اچھا دیکھیں، جب بھی آپ کو کوئی رسپیکٹ نہیں کرتا، جب بھی آپ کو کوئی ویلیو نہیں دیتا، تو آپ ایک بات کا ضرور خیال رکھیں، آپ نے ان چیزوں کو، ان باتوں کو اگنور کرنا ہے، بالکل دل پہ نہیں لینا۔ ہاں مجھے پتہ ہے دل کو ضرور دکھ پہنچتا ہے، لیکن جب آپ ان کو اگنور کریں گے، جب آپ ان کو ویلیو نہیں دیں گے تو وہ ضرور آپ سے اٹریکٹ ہوں گے، آپ کی طرف متوجہ ہوں گے، اور وہ یہی سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اس کی لائف میں ایسا کیا چل رہا ہے، اس کی لائف میں ایسا کیا ہے کہ ہماری کوئی بھی بات اس پہ کوئی اثر نہیں کر رہی۔ تو اسی طرح نا وہ سوچ سوچ کے پاگل ہو جائیں گے، اور ان کا پاگل پن جو ہے نا آپ کو ایک طرف جو ہے نا خوشی محسوس ہوگی، اس سے آپ کی عزت بھی بچی رہیں گی اور لوگ آپ سے اٹریکٹ بھی ہوں گے،
और ये सोचने पर मजबूर हो जाएँगे कि ये कैसी बंदी हैं जो आपको इम्पोर्टेंस नहीं देते, इज़्ज़त नहीं देते, तो वो सोचते-सोचते ही रह जाएँगे। अच्छा, दूसरी बात आपने ये अपनी लाइफ़ में जो है ना अपनानी है कि ज़िंदगी में जितना हो सके कम से कम बात करनी, कम से कम बोलना है, क्योंकि जब हम ज़्यादा बात करते हैं, ज़्यादा बोलते हैं, तो अपनी ज़िंदगी की पूरी हकीकत जो है हम लोगों के सामने रख जाते हैं। तो उससे क्या होता है, लोगों की जुस्तजू जो होती है ना हमारी तरफ, वो कम पड़ जाती है। तो इसलिए मेरा मानना है कि ज़िंदगी में जितना हो सके कम बोला करें, और लोगों को यही सस्पेंस जो है ना वो चलता रहे अपने दिलो-दिमाग में कि इस बंदी के लाइफ़ में पता नहीं ऐसा क्या चल रहा है। तो ये बातें जो है ना आपने ज़रूर अपने ज़हन में बिठानी हैं। अच्छा जी, तीसरी बात ये है कि ना हम लोगों को खुश करते-करते ना अपनी वैल्यू खो देते हैं। मतलब हम खुद की तरफ तवज्जो नहीं देते, हमने अपनी स्किन का ख़्याल नहीं करना होता, हमने अपने बालों की केयर नहीं करनी होती, मतलब कोई ढंग के कपड़े नहीं पहने होते, बस लोगों की दिल खुश करने में लगे होते हैं कि किसी का दिल ना टूटे, किसी की फ़रमाइश पूरी कर ली, किसी ने ये कह दिया, किसी का वो काम कर दिया। तो मतलब इससे ना हमारा ही नुकसान होता है। हम अपने बच्चों और मियाँ को भी खो देते हैं, मतलब उनकी तरफ तवज्जो नहीं देते जितना हम लोगों को खुश करने में लगते हैं ना, और बाद में क्या होता है कि ये लोग हमें फिर कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाते, हमें कोई इज़्ज़त नहीं देते। तो जितना हो सके हम लोगों से कम वास्ता रखें, कम से कम ताल्लुक़ रखें, जितना कम बोलेंगे, कम ताल्लुक़ रखेंगे, उतनी ही हमारी ज़िंदगी सुकून से गुज़रेगी। और हम खुद को प्रॉपर टाइम दे सकेंगे, अपनी स्किन केयर कर सकेंगे, अपने बच्चों, अपने शौहर की केयर करेंगे, और मतलब हमारी ज़िंदगी जो होती है ना वो पुरसुकून हो जाती है। मतलब लोगों से कम वास्ता रखने से ही हमारी ज़िंदगी सुकून में रहती है। अच्छा, एक बात का आपने हमेशा ख़याल करना है कि कभी भी किसी के सामने इमोशनल नहीं होना। चाहे आपके पास कितनी ही दुःख हों, कितनी ही परेशानियाँ हों, आप किसी भी मुश्किल घड़ी से गुज़र रहे हों, लेकिन आप किसी के सामने रोना-धोना नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपको कमज़ोर समझेंगे। और इससे क्या होता है ना कि आपके अंदर की जो भी कमज़ोरियाँ होती हैं, आपके अंदर में जो भी बातें रखी होती हैं, चाहे वो आप ना ही बताना चाहें, लेकिन लोग आपसे किसी न किसी तरह से वो जानने की कोशिश करते हैं, और बाद में क्या होता है, आपका नुकसान ही होता है। मतलब वो आपकी बातें इधर-उधर के लोगों को बता देते हैं, और आपकी ज़िंदगी जो है ना एकदम से तमाशाई बन जाती है। जब भी आप किसी महफ़िल में बैठे होते हैं, थोड़ी-सी खामोशी अख्तियार कर रहे होते हैं ना, तो लोग आपकी तरफ देखना शुरू कर देते हैं, और ये पूछने पे मजबूर हो जाते हैं कि इस बंदी को पता नहीं कौन से गम खा गए। नहीं, अपने खुदा को राज़ी रखें, कभी भी नाशुक्र ना बनें, हर हाल में खुश रहने की कोशिश करें। हाँ, हर इंसान की ज़िंदगी में गम, दुःख ज़रूर आते हैं, लेकिन अपने रब के सिवा, अपने खुदा के सिवा किसी के साथ शेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जब आप अपने अल्लाह से उम्मीदें रखते हैं ना, नेक उम्मीदें रखते हैं ना, तो वो गम जो होते हैं ना जल्द से जल्द खुशियों में बदल जाते हैं। अगर आप वही सारी बातें, दुख गम लोगों के साथ शेयर करते हैं, तो ये लोग सिर्फ तमाशा ही बनाते हैं, आपके गम और दुख को कभी नहीं समझते। हमेशा ख़याल किया करें कि अपने गुस्से को काबू में रखा करें, कंट्रोल किया करें, छोटी-छोटी बातों को इग्नोर किया करें, कभी भी दिल पे ना लिया करें। क्योंकि उससे क्या होता है कि लोग आपको छोटी-छोटी बातों से गुस्सा दिलाते हैं, और आप कितने ही मासूम क्यों ना हो, कितनी ही आपकी नीयत साफ़ क्यों ना हो, लेकिन फिर आप पूरी फ़ैमिली की नज़र में ना बहुत ज़्यादा चालाक बन जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बन जाते हैं, उनकी नज़रों में गिर जाते हैं। मतलब कोई घर में ऐसा शख़्स ज़रूर होता है जिसकी आपके साथ बहुत ज़्यादा दुश्मनी होती है, या फिर वो आपसे नफ़रत करता है, तो वो आपको बार-बार गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है, और आप क्या करती हैं, गुस्सा कर देती हैं किसी छोटी-छोटी बात पे। तो वो पूरी फैमिली को यही बताता है, यही जताता है कि ये बंदी या बंदा बहुत ज़्यादा गुस्से वाला है, मतलब इससे किसी की खुशियाँ बर्दाश्त नहीं होती, और ये हर छोटी-बड़ी चीज़ को लेके ना बस सीरियस हो जाता है, तो इससे भी आपका नुकसान हो जाता है। तो हमेशा अपने गुस्से को काबू में रखा करें, कंट्रोल किया करें, इससे भी आपकी ज़िंदगी जो है ना एक तरफ से सुकून से गुज़रेगी। अच्छा, दूसरी बात, अगर आप ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती हैं, कुछ करना चाहती हैं, तो हर छोटी-बड़ी बात किसी से भी शेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं। मतलब अपने दिल के राज़ कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करें, चाहे आपका सगा ही क्यों ना हो। जब तक आप अपनी मंज़िल नहीं हासिल कर देते, आपने किसी को भी कोई प्लानिंग नहीं बतानी कि फ्यूचर में मैंने ये करना है, मैंने ये सोचा हुआ है। क्योंकि इससे ये एक तो बुरी नज़र लग जाती है, बिल्कुल ये नज़र जो है रियल है, नज़र लग जाती है इंसान को। और दूसरा ये है कि आप जिस तरह से प्लानिंग कर रही होती हैं, फाइनेंशियली कुछ आपने जमा किया होता है,
تو لوگ جو آپ سے حسد کرتے ہیں نا، تو وہ آپ کو مجبور کر دیتے ہیں، مطلب آپ کا جو فیوچر پلان ہے اس کو ختم کرنے کی کوئی نہ کوئی کوشش ضرور کرتے ہیں، تاکہ آپ آگے نہ بڑھ سکیں، آپ پیچھے ہٹے رہیں اور آپ ایک دم سے کمزور ہو جائیں۔ تو ہمیشہ اس بات کا خیال کیا کریں کہ اپنی فیوچر پلاننگ کی بات کبھی بھی کسی کے ساتھ شیئر نہ کیا کریں، جب تک آپ اپنی منزل حاصل نہیں کر دیتے۔ اچھا میری پیاری بہنوں، امید ہے مجھے آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوتی، اور مجھے یہ بھی امید ہے کہ میری باتوں سے آپ لوگ بور نہیں ہوئے ہوں گے۔ انشاءاللہ اس طرح کی ویڈیوز آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرتی رہوں گی، بہت ساری باتیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے، مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ تو اگر ویڈیو پسند آئے، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ آگے بھی بہت اچھی ٹاپک پہ ہم لوگ بات کریں گے۔ آپ لوگ بھی اپنے دکھ، اپنی پریشانیاں، جو بھی اپنی دل میں آپ کے مطلب بات ہیں وہ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں، کمنٹ کر سکتے ہیں مجھے۔ تو بس یہ تھی آج کی کچھ باتیں۔ اور اچھا جی، آج میں بنانے لگی تھی میٹھا، اور میٹھے میں بنانے لگی تھی فروٹ کسٹرڈ، اور الحمدللہ میں میرڈ ہوں، میرے بچے ہیں، تو آج فرائیڈے کا دن تھا، اسپیشلی میں اپنے بچوں کے لیے فرائیڈے والے دن کچھ نہ کچھ میٹھے میں ضرور بناتی ہوں۔ تو بس یہاں پہ نا میں بنا رہی تھی کسٹرڈ، اور یہ میرے میاں جی کو بھی بہت پسند ہوتا ہے، اور ہونا چاہیے میٹھی چیزیں جو ہوتی ہیں نا، لازمی فرائیڈے کے دن بنانی چاہیے۔ اپنے بچوں، اپنی فیملی کے لیے جیا کریں، اب خود کو کمزور نہیں کیا کریں، بس لوگوں کی باتیں، چھوٹی چھوٹی باتیں کبھی بھی دل پہ نہ لیا کریں۔ ہاں ضرور دکھ ہوتا ہے، لوگوں کی باتیں ہمارے ذہن و دماغ میں چھا جاتی ہیں، بیٹھ جاتی ہیں بالکل، لیکن آپ کوشش کیا کریں، اگنور کیا کریں، خود کو ٹائم دیا کریں، خود کو مینٹین رکھا کریں۔ ایسی لگنے لگیں جیسے لوگ کہیں گے یہ تو 2 3 4 بچوں کی ماں ہی نہیں لگ رہی، جیسے کنواری لگ رہی ہوں۔ تو ہوتا ہے نا کہ جب ہم کسی بھی محفل میں جاتے ہیں، ہماری تعریفیں ہوتی ہیں، یہی کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ یہ بندی تو بالکل کنواری لگ رہی ہیں۔ تو اس چیز کا راز جو ہے نا، میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی، وہ بھی میں بتاؤں گی کہ کس طرح سے آپ نے نا خود کو مینٹین کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ بس مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے، آگے چل کے بہت ساری ٹاپکس پہ ہم لوگ بات کریں گے۔ اور جی یہاں پہ ہمارا میٹھا جو ہے وہ تیار ہو چکا تھا، بس میں اپنی فیملی کو دینے لگی تھی، ہماری جوائنٹ فیملی ہے، تو میں نے نیچے بھجوا دیا تھا۔ میں اوپر رہتی ہوں، میرا پورشن اوپر ہے، اور نیچے فیملی والوں کو میں نے بھجوا دیا تھا۔ یہاں پہ میں، میرے بچے اور میرے ہسبینڈ، ہم لوگ انجوائے کرنے لگے تھے کسٹرڈ۔ امید ہے جی آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے گھروں میں خوش آباد رکھے، اپنے بچوں، اپنی فیملی کے ساتھ۔ مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے میں لیتی ہوں اجازت۔ اللہ حافظ۔